السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، سب حیران ہیں کہ آخر یہ چھوٹ کیسے گیا۔ بہرحال جب میں نے فی سم الخیاط کو لاہوتی عالم میں وجدان سے پڑھا اور خوب پڑھا تو یکایک اس آیت کے شمسی معقلات سامنے آئے۔ نہایت خطرناک اور بہت ڈراؤنے چہرے تھے۔ ہر معقل کا قد 150 فٹ سے کم نہ تھا۔ جسم 50 فٹ کے پھیلاؤ سے زیادہ تھا۔ ایک ہاتھ کی انگلی 1 میٹر سے زیادہ تھی۔ جسم سے سخت قسم کے خاص بو نکل رہی تھی۔ اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کی آگ اتنی سخت تھی کہ قریب کی ہر چیز جل رہی تھی۔ چونکہ میں ہر وقت حصار سلیمانی میں رہتا ہوں اس لیے مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ سب یک زبان بولے کہ ہمارے لائق کیا خدمت ہے، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے ہمیں لاہوت سے طلب کیا، ہم آپ کے غلام ہیں، ہمیں آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ کڑکیل موتھن نام کا جن جیل سے نکل گیا ہے۔ ہمیں لاہوتی پر اسراری علم کے مطابق وہ سمندر کی تاریک تہہ میں چھپا ہوا ہے، اسے وہاں سے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس لیے ہمیں آپ کو تکلیف دینا پڑی، لہٰذا اسے آپ گرفتار کر کے اور سلیمانی زنجیر میں باندھ کر لے آئیں۔ ہمارے بول پورے ہوتے ہی وہ یکایک غائب ہو گئے۔ اب میں نے صحابی جن سے عرض کیا کہ آپ بتائیں وہ اس طرح غائب کیوں ہو گیا اور نکل کیسے گیا؟ اس جیل کی تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ ہرگز نہیں ہوا، آخر یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ صحابی بابا جین فرمانے لگے، میرے علم کے مطابق کسی نے کوئی ورد بتایا ہے، وہ اس ورد کی وجہ سے اس جیل سے نکل پایا ہے، ورنہ آج تک یہاں سے کسی کے نکلنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ میں نے صحابی بابا سے عرض کیا کہ آپ اپنے علم کی طاقت سے معلوم کریں کہ اس نے کون سا ورد کیا ہے، جبکہ وہ غیر مسلم ہے، کوئی قرآنی اور روحانی ورد کیسے کر سکتا ہے؟ صحابی بابا مراقبے میں چلے گئے۔ میں نے سب دوسرے جنات کے چہرے دیکھے، بہت پریشان، غم زدہ، ندامت سے اٹے ہوئے تھے۔ میں نے نگران جنات سے سختی کی کہ آخر آپ کے نگران جیل کے محافظ اور لاکھوں کا عملہ کہاں گیا تھا؟ کیا سب سو رہے تھے؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ سب خاموش، جیسے کسی کے جسم میں جان تک نہیں۔ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ بس ہو گیا، اور جب ہوا برا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابی بابا نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اس نے جیل سے رہائی کے لیے قرآن کی آیت کا سہارا لیا ہے کہ جیل میں موجود ایک مسلمان جن محافظ نے اسے بتایا ہے۔ وہ آیت وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ آیت اس نے دن رات پڑھی ہے حتیٰ کہ اسے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس مسلمان محافظ نے کئی دن لگا کر اسے یاد کرائی ہے۔ اس کے بدلے میں اس نے اسے بہت سارا مال دیا ہے، اور وہ مال اس محافظ نے فلاں بوڑھے برگد کے درخت کے تنے کے اندر چھپا دیا ہے، اور اب بھی وہ یہی آیت سمندر کی تہہ میں بیٹھا پڑھ رہا ہے، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا ہے کہ اسے کوئی طاقتور طاقتیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہیں، لیکن بچاؤ کے لیے وہ یہی پڑھ رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں حیران ہو گیا، کیونکہ اس آیت کے کرشمات کا پہلے بے شمار دفعہ تجربہ ہو چکا تھا، اور لاتعداد بے گناہ قیدی انسان رہا ہو گئے تھے کہ خود پڑھایا اس کی طرف سے ایک یا کئی آدمیوں نے پڑھا، اور خوب کھلا پڑھا اور بہت کثرت سے پڑھا، تو قیدی کی غیب سے رہائی ہو گئی۔ لیکن کسی غیر مسلم نے یہ آیت پڑھی ہو اور اس کی قید سے رہائی ہو گئی ہو، پہلا انوکھا تجربہ ہے۔ بہرحال
کچھ ہی دیر کے بعد وہ لاہوتی فی سم الخیاط کے موکلات اس سرکش قیدی کو پکڑ لائے۔ کہنے لگے ہمیں اس کے پکڑنے میں دیر لگی ہے، وہ اس لیے کہ یہ کوئی وظیفہ پڑھتا تھا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ ہم پریشان ہوئے، ہم پھر اس کے قریب ہوئے اور پھر یہ وظیفہ پڑھے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ آخر ہم نے لاہوتی دنیا میں اپنے آقا سے رجوع کیا تو انہوں نے اس کا حل بتایا کہ آپ طاقت سے اسم ذات اللہ پڑھیں۔ واقعی جب ہم نے اسم ذات پڑھنا شروع کیا تو اس کی زبان بند ہو گئی اور ہم اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ سرکش جن نہایت ذلت میں ڈوبا ہوا، سخت پریشان، اور اسی پریشانی میں اس کے جسم سے سمندر کی تہ کی کیچڑ جو کہ اس کے جسم میں لگی ہوئی تھی اور اس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ آیت کس نے بتائی، لیکن وہ خاموش تھا۔ جب زیادہ اصرار پر بھی اس نے نہ بتایا تو پھر جیل کے نگرانوں نے محافظوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس پر تشدد کیا، ایسا سخت تشدد کیا کہ اگر وہ لاہوتی کوڑا جو اس جن پر برستا تھا کسی ایک انسان نہیں، اگر 10 انسانوں پر اکٹھا برس جائے تو وہ کیما کی طرح پس جائیں۔ کچھ دیر کے تشدد کے بعد وہ بولا، اور وہی بولا جو پہلے صحابی بابا نے بتایا تھا۔ اب اس محافظ مسلمان جن کو پکڑوایا گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ دراصل مجھے ایک عامل نے قابو کیا ہوا ہے اور وہ مجھ سے رقم اور مال منگواتا رہتا ہے۔ میں مجبور ہوں کہ میری آمدنی اتنی نہیں کہ میں کہاں سے لے آؤں۔ آخر ایک دن اس نے مجھ سے بڑی رقم کا مطالبہ کیا، میں وہ رقم نہ دے سکا تو اس نے مجھے تکلیف دی، میری اولاد کو تکلیف دی۔ مجبوراً اس غیر مسلم جن جو کہ عرصہ سے کہہ رہا تھا کہ سنا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، مجھے بھی کچھ بتائیں۔ 31 سال جیل میں ہو گئے ہیں، اس نے مجھے بڑا مال اور دولت کا طمع دیا، میں مجبور تھا۔ میں نے اسے یہی آیت پڑھنے کے لیے دی، اسے آتی نہیں تھی، میں نے اسے یاد کرائی۔ کئی دن کی کوشش کے بعد اس نے یاد کر لی، پھر اس نے مجھے دولت دی جو میں نے برگد کے درخت میں چھپا دی ہے۔ چھٹی کے دن اس عامل کو وہ دولت دینے جانا ہے، حالانکہ خود میرے گھر میں غربت ہے، لیکن میں ایسے کرنے پر مجبور ہوں۔ جب اس کی یہ بات سنی جو کہ میرے لاہوتی علم کے مطابق 100% درست تھی تو اس کے حال کو میں نے حاجی صاحب اور صحابی بابا کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے عرض کیا کہ میں یہ کیس آپ کے سپرد کرتا ہوں، جو سزا یا معافی آپ اس مسلمان محافظ جن کو دینا چاہتے ہیں وہی میری طرف سے ہر طرح کی اجازت ہے۔ تھوڑی دیر مشورہ کرنے کے بعد حاجی صاحب کہنے لگے اگر آپ قبول کریں تو میرا مشورہ ہے، اصل مجرم وہ عامل ہے جو اس محافظ جن کو مجبور کرتا ہے، اس عامل کی خبر لینی چاہیے۔ فیصلہ درست تھا، طے ہوا کہ اس محافظ جن کو اس عامل کے چنگل سے چھڑایا جائے اور اس عامل کو سخت سبق بھی دیا جائے کہ کسی مجبور کو مجبور نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی مدد کی جاتی ہے، جبکہ اس عامل نے تو اس محافظ عامل کو مجبور کیا اور چوری، ڈاکے اور ناجائز کاموں پر مجبور کیا۔ اب اس کافر جن کو واپس کڑی جیل میں بھجوا دیا جائے اور حکم دیا کہ اس کی سزا سخت کر دی جائے اور اس سے اس آیت کی تاثیر واپس لے لی جائے، بلکہ محافظ جنات کو یا وکیلوں کا ورد بتایا جائے کہ کوئی سرکش جن کوئی بھی عمل کر کے جیل سے نکل نہ سکے۔ مجھے احساس ہوا کہ قرآن کیسی عجیب نعمت ہے، اگر گنہگار اور خواہ وہ کافر ہو پڑھے تو بھی اس میں شفا موجود ہے اور کامل شفا موجود ہے۔ آج ہم مسلمان قرآن کی نعمت سے محروم ہیں، ایک نہ پڑھنا، دوسرا یقین سے نہ پڑھنا۔ اس کافر جن نے ایک تو زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا، دوسرا یقین سے پڑھا تو اس کی رہائی ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو نفس اور شیطان کی
مکاری، عیاری، مکر و فریب سے رہائی چاہتا ہو، گناہوں کی زندگی سے نجات چاہتا ہو یا کسی جیل کا قیدی ہو تو وہ بھی اگر یہ پڑھے گا تو رہائی ہو جائے گی۔ میری طرف سے سب کو اجازت ہے، بس شرط یقین، اعتماد اور کثرت سے پڑھنا ہے، دنوں کی قید نہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ وہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔